بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب میں کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الجنائز میں ہم لوگ یہ جو فصل پڑھ رہے ہیں تسن تعزیت المسلم، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، اور یہ ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے حلقہ نمبر 140۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. فصل تسن تعزية المسلم لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الجنة، رواه ابن ماجه. وعن ابن مسعود مرفوعا: من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال غريب. إلى 3 أيام بلياليهن لأنها مدة آواز آپ کی دھیمی آ رہی ہے شیخ، کیا بات ہے؟ إلى 3 أيام بلياليهن لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر، فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته. وروى حرب عن زرارة بن أوفى قال: عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال: آجرك الله وأعظم لك أجرا وأعظم لك الأجر، ويقول هو: استجاب الله دعاءك وارحمنا وإياك. رد به الإمام أحمد رحمه الله. رحمنا ورحمنا، اس کو ماضی کے صیغے سے بولیں، غائب کا، واحد غائب کا ماضی کا صیغہ۔ جی استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. ایوہ، رد به الإمام أحمد رحمه الله. ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، متفق عليه. وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة. قال المجد: أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة، لقوله تعالى: ولا يعصينك في معروف. قال أحمد: هو النوح، فسماه معصية. وقالت أم عطية: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعات. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، لحديث ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليهما. کافی شیخ انشاءاللہ تھوڑا اور ایک پیراگراف پڑھ لیں۔ وتسن زیارت القبور وتسن زيارة القبور للرجال، نص عليه. وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. وللترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليل صحیح۔ يرجح أن الأمر للاستحباب، وإن كان واردا بعد الحضر بلا سفر
لعدم نقله وللحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. اور بھی پڑھیں انشاءاللہ. جی وتكره للنساء لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال فدار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة. ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا لعن الله زوارات القبور رواه أهل دوارة. السنة. زوارات القبور رواه أهل السنن. قال في الكافي فما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة. ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل. انتهى. وعنه لا يكره لعموم قوله فزوروها ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما رواه الأثرم. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن لأنها لم تخرج لذلك. خلاص والسنة ٹھیک یہاں تک کافی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب میں کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الجنائز میں ہم لوگ ایک فصل پڑھ رہے ہیں جو تعزیت سے متعلق ہے. یہ ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے حلقہ نمبر 140 ہے. تسن تعزیت المسلم، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. لحدیث عمرو بن حزم مرفوعا ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. آپ تعزیت کا معنی کہہ سکتے ہیں کہ تخفیف المصیبہ یا اس کو تسلی دینا، جس کو ہمارے اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اگر آپ کسی بھائی کی مصیبت میں اس کو غم خواری کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے غم کو بانٹتے ہیں، اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ چیز شریعت میں قابل تعریف ہے. لیکن یہاں پر جو بھی عموماً روایتیں آئی ہیں، یہاں پر جو ذکر کی گئی ہیں وہ ضعیف ہیں. جیسے یہاں پر جو پہلی روایت ذکر کی گئی ہے کہ مومن کسی بھی اپنے بھائی کو کسی مصیبت میں تعزیت پیش کرتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا. یہ بھی ضعیف حدیث ہے. اسی طرح اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے من عز مصابا فلہ مثل اجرہ، کہ جتنا مصیبت زدہ آدمی کو اجر ملتا ہے، وہ تسلی دینے والے انسان کو بھی ملتا ہے اجر. یہ دونوں ہی ضعیف حدیث ہیں. اس کے بعد یہاں کہہ رہے ہیں الی 3 ایام، تعزیت کی کیا حد ہے، کتنے دن تک کرنا چاہیے تعزیت، تسلی دینے کی جو یہ کیفیت ہوگی، یہ 3 دن تک کافی ہے، یہ کہہ رہے ہیں. کیوں 3 دن تک کہہ رہے ہیں؟ لأنها مدة الإحداد المطلق. عموماً دیکھیے یہاں پر اس کتاب کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر اس طریقے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی اب ہم لوگ دیکھتے ہیں دلیل الطالب کا جو متن ہے الی 3 ایام مثلا، تو یہ دلیل الطالب کا ہے. بلیالیہن، یہ شیخ ابن ضویان کی یہ شرح ہے. اور اس شرح میں ساتھ ہی ساتھ یہ تعلیل یا علت ذکر کرتے ہیں. اس کو خاص طور پر توجہ دیں. آپ کو پوچھا جائے یا آپ سے کوئی بھی ذہن میں آپ کے ایک سوال آتا ہے 3 دن تک کیوں ہے، آگے اس کی فوراً وہ توجیہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیے لِأَنَّهَا مُدَّةُ الْإِحْدَادِ الْمُطْلَقِ،
यही गम मनाने, शोक मनाने की मुतलक 3 दिन की मुद्दत है। इस वजह से कह रहे हैं कि फुक़हा ने 3 दिन पर ही इक्तिफा करने के लिए कहा है। क़ाल अल-मज्द, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कहते हैं, इल्ला इज़ा काना गाइबन फला बअस बितअज़ियतिही इज़ा हदर। उमूमन जो लोग दूर रहते हैं वो लोग मय्यत जब हो जाती है, जब वफात होती है किसी की, उस वक्त तदफीन में, जनाजे में हाजिरी का उनको मौका नहीं मिलता है, तो बाद में वो आते हैं। तो फिर अगर ऐसे वक्त में आप 2-4 दिन के बाद भी, हफ्ता 10 दिन के बाद भी अगर आप तसल्ली देते हैं, ताज़ियत पेश करते हैं, तो जायज़ है, वो कह रहे हैं। फ़युक़ालु लहू, अब ताज़ियत में क्या कलिमात कहे जाएंगे? अअज़म अल्लाहु अजरक व अहसन अज़ाअक व गफ़र लिमय्यितिक। ऐसे मौके पर जो कलिमात कहे जाएंगे, अल्लाह ताला तुम्हारे अजर को दुगना करे, ज़्यादा करे, तुम्हारी बेहतरीन अल्लाह ताला जो है तसल्ली का सामान करे। वग़फ़र लिमय्यितिक, तुम्हारे मय्यत की बख्शिश हो जाए। लिअन्नल ग़रज़ अद्दुआउ लिलमुसाबि व मय्यितिही। यहाँ पर असल में मसला क्या है? ये जो ताज़ियत का मकसद है वो असल में जो गुजर गया है इंसान, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना, जो इंसान मौजूद है उसके तसल्ली के लिए या उसकी मुसीबत को हल्का करने के लिए दुआएं देना है। आप देखिए उसके बाद ये कह रहे हैं, वरवा हर्ब अन ज़ुरारा इब्न अबी औफ़ा क़ाल अज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन अला वलदिही फ़क़ाल अजरकल्लाह व अअज़म लकल अज्र। ये भी ज़ईफ़ हदीस है कि आपने दुआ की कि अल्लाह तुम्हारे अजर को बढ़ा दे और तुम्हारे अजर को दुगना कर दे, बढ़ा दे। तो ये भी ज़ईफ़ हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तसल्ली की बात कही, उसमें अगर सही रिवायत देखेंगे तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिअबी सलमा। अबू सलमा की जो कुर्बानियाँ थीं, उन्होंने मक्का छोड़ा, हिजरत की, वहाँ इनकी जो कुर्बानियाँ थीं, और ये दौर जब अभी अभी मुसलमान यहाँ आए हैं, तो ऐसी सूरत में हिजरत करने के बाद यहाँ इनकी जो वफ़ात हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को तसल्ली दी। आपने उनको ये बतलाया कि देखो अल्लाह ताला, आपने दुआ की अबू सलमा के लिए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिअबी सलमा वरफ़अ दरजतहु फ़िल इल्लिय्यीन और वख़्लुफ़ लहू फ़ी अक़िबिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बाद उनके घर वालों के लिए अल्लाह ताला बेहतर इंतज़ाम करे, इसके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दुआ भी सिखलाई थी कि आप अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरन मिन्हा, आप ये पढ़ते रहें। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैं तो पढ़ा करती थी, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आता था कि दुनिया में अबू सलमा से बेहतर भी कोई इंसान है, ये इस तरह का मेरे जहन में ख्याल आता था। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो रिश्ता तय था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया, तो अबू सलमा से बेहतर आदमी, अबू सलमा से बेहतर शख्सियत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अल्लाह ताला ने अता की। तो ये दुआ का फ़ायदा है, ये दुआ के नताइज हैं, अल्लाह ताला उसके बेहतर अंजाम करने वाला है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए तसल्ली के कलिमात कहे थे, ये हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल पर। यहाँ पर देखिए, अब कोई भी आप दुआ या कलिमात कहें, उसके लिए मकसूद असल में क्या था कि जो आदमी गुजर गया उसकी मग़फ़िरत की दुआ करना, और जो आदमी मौजूद है उसकी मुसीबत को हल्का करने के लिए दुआ देना। उसके बाद कह रहे हैं, वयहरुमुन नदबु व हुवल बुकाउ मअ तअदादि महासिनिल मय्यित। अच्छा नहीं, उससे पहले एक पैराग्राफ छूट रहा है, देखिए, वयक़ूलु हुवा इस्तजाब अल्लाहु दुआअक व रहिमना अल्लाहु व इय्याक, रद्द बिही अल इमाम अहमद। के अब आप दुआ
کسی سے سنتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ کو بھی دعا دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سن لے، ہم پر آپ پر رحم فرمائے. یہ امام احمد کا جواب تھا، یہ کہہ رہے ہیں. یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ میت پر رونا شرعی اعتبار سے منع نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو جو جاری ہوتے ہیں نہ اس سے عذاب دیتا ہے، نہ دل کے غمگین ہونے سے عذاب دیتا ہے، لیکن عذاب اگر دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبان کی وجہ سے. کیسے مشائخ، زبان کی وجہ سے کیسے عذاب ہوگا؟ جی ہاں کیا فرما رہے ہیں؟ نوحہ نہیں کرنا، نوحہ کریں گے اور ایسے کلمات جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہوں، ایسے کلمات کوئی ادا کر دے اپنی زبان سے، تو ایسی صورت میں یہ چیزیں بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والی بن سکتی ہیں یا عذاب کا سبب بن سکتی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی تقدیر ہے وہ طے کر چکا ہے کہ کون کب تک جیے گا، کب اس دنیا سے چلا جائے گا. اب ایسی صورت میں کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی نہ ہو کر شکوے شکایت کرنے لگے اور ایسے کلمات کہے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر کی توہین کی طرف اشارہ کرتے ہوں یا اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرنے کی بات کرتے ہوں، تو ایسے سارے کلمات، یہی زبان انسان کے لیے عذاب کا باعث بنے گی. اس کے بعد یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں کہ جو بھی احادیث مذکور ہیں یہ سب ایسے رونے پر محمول کیے گئے ہیں جو ایک راگ کے ساتھ ہوں، جو راگ الاپنے یا گانے کی طرح، جس طرح ایک ٹیون جسے کہتے ہیں اس انداز میں کوئی روئے تو یہ منع ہے. اور یہی جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کی شکلیں بیان کی اس میں سے یہ شکل ہو جاتی ہے کہ میت کی خوبیوں کو بیان کر کے رونا. یہ اسلام میں منع ہے، اس کی اجازت نہیں. قال المجد انه كره كثرة البكاء والدوام عليه اياما كثيرة. ہمیشہ روتے بیٹھنا یہ ایک طرح سے مکروہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے کہہ رہے ہیں وَيَحْرُمُ النَّدْبُ. الندب کیا چیز ہے؟ البكاء مع تعداد محاسن المیت. ایسے رونے کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں ساتھ ساتھ میت کی خوبیوں کا ذکر کرتے جائیں، روتے جائیں، ایک ایک خوبی ذکر کرتے جائیں پھر روتے جائیں. تو یہ اصل میں ندب یعنی جو ممنوع رونا ہے، کسی کے محاسن کو ذکر کر کے رونا یہ ممنوع ہے. اور نیاحہ اس کی وضاحت انہوں نے کی رفع الصوت بذلك برن. وہ ایک کیا کہتے ہیں راگ الاپتے ہوئے رونا یہ نیاحہ ہے، اور خوبیاں ذکر کرتے ہوئے رونا یہ ندب ہے. تھوڑا سا دونوں میں فرق ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تھی تو اس میں یہ کلمات تھے سورہ ممتحنہ کے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بھلی بات میں یہ نافرمانی نہ کریں. تو مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نوحہ خوانی سے منع کیا اس میں یہ لوگ نافرمانی نہ کریں. امام احمد کہتے ہیں هو النوح، یہاں پر مراد نوحہ ہے اور اسی کو معصیت کہا گیا ہے. ام عطیہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جب بیعت لی تھی اس کے اندر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے طور پر ہم سے لی تھی کہ ہم نوحہ نہ کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں نوحہ کرنے والے خاتون کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. اور جو
मुस्तमतिया क्या कहते हैं, मुस्तमिया, अच्छा, लाअन नाइहता वल मुस्तमिआत। अब ये नौहा करने, एक तो नौहा करने वाली है और एक नौहा को सुनने वाली। बड़े अच्छे क्या कहते हैं, खुशदिली से कोई सुनते बैठ जाए, उस अंदाज से रोने को और महासिन गिना कर कोई आदमी खातून रो रही है, उस पर खामोश बैठे सुनते रहें, तो ये लोग भी लानत के मुस्तहिक हैं। इसमें ये बात जिक्र की गई है, ये हदीस भी ज़ईफ है। और इसी तरह कपड़े फाड़ लेना और गालों को पीटना, चीखना, चिल्लाना और बाल नोच लेना या बाल फैला लेना या बाल मोड़ लेना, ये सारी की सारी चीजें नौहा खानी में आती हैं और ये मना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मरफू हदीस सही साबित है, सही हदीस है, बुखारी और मुस्लिम में, लैसा मिन्ना मन ज़रब अल-खुदूद व शक़्क़ अल-जुयूब व दअा बिदअवा अल-जाहिलिय्या। आपने फरमाया कि जो अपने गालों को पीटे, गिरेबान फाड़ ले, चाक कर ले और जाहिलियत के जो दावे थे, जाहिलियत के जो पुकारने के जो अंदाज थे, उस तौर पर कोई पुकारे, तो ये सारी की सारी चीज़ें इस्लाम से इंसान को बाहर कर सकती हैं। लैसा मिन्ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो ये बहुत ही बड़े गुनाहों में एक गुनाह है नौहा करना। इस पर लानत भी आई है। देखिए, अभी हमने जो हदीस पढ़ी है इससे पहले, उसमें भी इसकी सख्त वईद आई है। उसके बाद एक और हदीस जो ये बयान कर रही है, सही हदीस, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराअत का इजहार किया। अस्सालिका अलमरअ अल्लती तरफ़अु अस्सौत इंद अलबुका, बहुत चीख पुकार करके चिल्ला के रोने वाली और मुसीबत की वजह से सर मोड़ लेने वाली और गिरेबान चाक कर लेने वाली, ये सारे खातून, ये सारे खवातीन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बराअत का इजहार किया। तो ये सारी चीज़ें शरीयत में बिल्कुल ममनू है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बतलाई कि जाहिलियत की जो चीज़ें मेरी उम्मत में रहेंगी, उनमें से ये नौहा करने को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। इसी तरह और क्या है मशाइख उस हदीस में? इस्नतानि फिन्नास हुमा बिहिम कुफ्रुन, ऐसी हदीस है जी। दो चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को काफिर बना देंगी, अत्ताअनु फिन्नसब व नियाहतु अलल मय्यित। ये दूसरे हदीस में ये चीज जिक्र की गई। तो ये सारे के सारी जो कैफियत मय्यत के सामने की जाती है, मुसीबत आने पर की जाती हैं, ये सारी हरकतें मना है। चाहे वो गिरेबान चाक करना हो, सर मोड़ लेना हो, पीठ सीना पीट कर रोना हो, ये सारी कैफियतें जो भी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे बरात का इजहार किया है। अब इसके बाद देखिए एक और मसला जिक्र कर रहे हैं, वो है कब्रों की जियारत का। कब्रों की जियारत का क्या हुक्म है? यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि तुसन्नु, सुन्नत है या मुस्तहब है, मर्द हजरात के लिए, ये कह रहे हैं। नस अलैहि, इमाम अहमद ने नसन इसको जिक्र किया। इमाम नबवी ने इस पर इजमा नकल किया है कि मर्द हजरात के लिए कब्रों की जियारत ये मुस्तहब है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की जियारत से मना किया था, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इजाज़त दी और कहा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए मौत को याद दिलाने का बाइस होगी, मौत को याद दिलाएगी। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा
ایک مرتبہ منع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اجازت دی۔ امام ترمذی نے جو روایت نقل کی اس میں ہے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ یا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، آخرت کی یاد دہانی ہو جائے گی۔ اور یہاں پر دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں وَهَذَا التَّعْلِيلُ يُرَجِّحُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلِاسْتِحْبَابِ، چونکہ یہ بہت ہی اہم فائدہ اس سے حاصل ہونے والا ہے قبروں کی زیارت سے، اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس اعتبار سے امر یہاں پر مستحب ہونے کے معنی میں ہونا چاہیے یا اس سے استحباب کا حکم اخذ کرنا چاہیے، گرچہ کہ یہ حضر کے بعد کیا مراد ہے مشائخ یہاں پر الحضر سے؟ جی مشائخ، وَإِن كَانَ وَارِدًا بَعْدَ الْحَضْرِ یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کیا مراد ہے یہ؟ یعنی یہ جو حکم آیا ہے وہ منع کے بعد آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا كنت نہیتکم عن زیارت القبور، جو ابھی حدیث گزری ہے صحیح مسلم کی، تو یہ حکم جو آیا ہے فزوروها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منع کیا، جب شروع میں آپ نے مناسب سمجھا کہ اس سے روکا جائے تاکہ کہیں ایسی باتیں نہ ہونے پائیں جو انسان کو شرک کی طرف لے جانے لگیں، ایسی باتیں نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مصلحتوں کے لیے منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور بتلایا کہ تم جاؤ قبروں کی زیارت کرو، اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تمہیں آخرت کی یاد دہانی ہو جائے گی۔ وَإِن كَانَ وَارِدًا بَعْدَ الْحَضْرِ معنی بعد المنع، اس کو کہہ سکتے ہیں الحضر المنع بلا سفر، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر کی زیارت کرنے کے لیے کہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ 100 کلومیٹر دور کوئی کسی نیک بزرگ انسان کی قبر ہے تو اس کے لیے اب سفر کر کے آپ جائیں، نہ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ لعدم نقلی ہی، اس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں یہ بات فرمائی لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 مسجدوں ہی کی طرف آدمی شد رحال کر سکتا ہے، یعنی رخت سفر باندھ کے اس کی نیت سے اس جگہ کی زیارت کی نیت سے نکل سکتا ہے، ایک تو مسجد حرام، دوسرا مسجد نبوی، تیسرا مسجد اقصی، تو یہ 3 مساجد ہی کے لیے آدمی سفر کر کے جا سکتا ہے، ورنہ کسی بھی ایک عام قبر کی زیارت کے لیے اس ارادے سے جانا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ بات ذکر کر رہے ہیں وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ، یہاں یہ جو فقہی مسالک کے اعتبار سے یہ قبروں کی زیارت کا مسئلہ عورتوں کے لیے جمہور کے پاس اس کو کراہت ہی پر محمول کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے مکروہ ہے، خاص طور پر اس وجہ سے کہ ان کے اندر صبر کی کیفیت کم ہوتی ہے، وہ کچھ ایسے کام کر بیٹھیں گی قبر کے پاس جو منکر ہوں گی، تو اس اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے یہ زیارت مکروہ ہے۔ کیونکہ منسوخ جو نہیں تھی وہ اس بات کا احتمال رکھتی ہے کہ صرف مردوں کے لیے ہی اس کے اندر حکم دوبارہ دیا گیا، يحتمل انه خاص بالرجال۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں فدار بین الحضر والاباحہ، تو اب جائز ناجائز کے درمیان جب بات گھوم رہی ہے تو آخری اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو کراہت کا حکم اس پر لگایا جائے۔ کیوں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے زیارت کرنے والی قبروں کی کثرت سے زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت برسائی ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے۔ تو کثرت سے عورتوں کا زیارت کرنا یہ منع ہے، البتہ کبھی کبھار اپنے کسی بھی قریبی انسان کی قبر کی زیارت خاتون کر سکتی ہے، جیسے ابھی جو ہے نیچے آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کی قبر کی زیارت کی ہے۔ تو یہ یہاں پر جن لوگوں نے بھی منع کیا ہے اس کی وجہ یہی بتائی کہ عورت کم صبر کرنے والی ہے، تو
یہاں جا کر وہ بے قابو ہو جائے اس بات کا امکان ہے، خاص طور پر اپنے جو قریبی انسانوں کی قبر کو دیکھنے کے بعد بے قابو ہونے کا امکان ہے، تو اس لیے یہاں پر ایسے کوئی بات نہ کرے، یا ایسے پھر یہاں پر نوحہ کی کوئی صورت نہ پیدا ہو جائے، اور نہ کوئی پکار کر رونے کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے۔ تو ان سارے منکرات کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مرد حضرات کے لیے درست ہے، عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ وعنہ لا یکرہ، امام احمد سے ایک دوسرا قول یہ بھی منقول ہے کہ عورتوں کے لیے بھی قبروں کی زیارت مکروہ نہیں ہے، جائز ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فزوروہا، سب لوگ زیارت کرو، جاؤ، جا سکتے ہو۔ اس کے بعد یہاں پر کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کی قبر پر گئی، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو اگر عورت قبر کی زیارت کے لیے چلے جائے تو کیا یہ مکروہ یا ممنوع کہیں گے یا جائز ہے کہیں گے مشائخ؟ جائز ہے کہیں گے۔ کس بنیاد پر؟ حدیث عائشہ، حدیث عائشہ اور مزید جو عمومی احادیث ہیں اس کے اندر بھی اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، آپ کو آخرت کی یاد دلا دے گی۔ قبروں کو عورتیں جائیں گی ہی نہیں تو آخرت کے یاد کرنے کا جو فائدہ ہے وہ ان کو کیسے حاصل ہوگا؟ تو شیخ البانی وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ عورتوں کے لیے بالکل مکروہ نہیں ہے، جس طرح مرد حضرات جا سکتے ہیں عورتیں بھی جا سکتی ہیں قبروں کی زیارت کے لیے، لیکن اہل علم نے بس یہی شرط رکھی ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا کام نہ کرے جو شرعی اعتبار سے منکر ہو۔ اس کے بعد یہاں کہہ رہے ہیں اگر عورت قبر کی زیارت کے ارادے سے نہیں نکلی، بس نکل رہی تھی، کہیں جا رہی تھی، اس نے قبرستان کو دیکھ لیا تو سلام کی یا پھر جو ہے دعا کی اپنے میت کے لیے، تو یہ درست ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ عورت قبر کی زیارت نہ کرے کا مطلب کہ آدمی جس طرح اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے قبر کے پاس، کوئی ایسی بات نہیں کرتا، اناپ شناپ نہیں بکتا عموماً، تو ایسے کام عورتیں نہ کریں۔ ایسا عورت کے اوپر اطمینان ہو تو پھر ایسی صورت میں ان کو بھی اجازت دی جا سکتی ہے قبروں کی زیارت کی۔ لیکن اگر پتہ چلے کہ بھئی یہ بے قابو ہونے والی خاتون ہیں تو پھر ان کو روک لینا یہ زیادہ مناسب ہے۔ اچھا، تو یہاں تک اس کے علاوہ بھی ایک اور حدیث ہے مشائخ، ایک مشہور واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہے کوئی بتائیں گے؟ قبر کی زیارت سے متعلق، یعنی عورت زیارت کی تھی، اس کا ثبوت اس میں بھی ملتا ہے۔ کون سی روایت ہے مشائخ؟ وہ اللہ کے نبی ایک دن رات کو غائب تھے تو حضرت عائشہ ڈھونڈی تھی، تو اچھا وہ نہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ عورت کی زیارت کے لیے خاص عورت سے دلیل ملتی ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے آ گئیں، وہ کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ مقصد کے لیے اس مقصد سے نہیں نکلی تھی حضرت عائشہ۔ جی، ایک عورت اپنے بچے کو، ایک عورت کا بچہ گزر گیا، وہ قبر کے پاس بیٹھ کے عورت رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا؟ جی، الصبر عند الصدمة الأولى سے، ہاں وہ بعد میں کہا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا اتق اللہ واصبری، دیکھو اللہ سے ڈرو، صبر کرو۔ تو اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں اور اپنی مصیبت میں تھی، تو اس نے یہ کہا ایاک عنی فإنک لم تصب بمصیبتی، جو بھی آپ ہیں، آپ کو ہماری مصیبت نہیں پڑی ہے، اسی لیے آپ تھوڑا سا دور ہو جائیں ہم سے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شان نہیں ہے کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاتون خطاب کرے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ دیکھو تم نے جس کو جواب دیا یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
تو پھر وہ دوڑے دوڑے آئی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس کوئی روکنے والے بھی نہیں ہے، سیدھے آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو صبر کا تو مرحلہ اصل میں وہی ہے، جیسے ہی مصیبت پڑے اس وقت آپ کو صبر کرنا چاہیے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو یہ یہاں تک ہم لوگ عورتوں کی زیارت مشروع ہے، جائز ہے قبروں کے لیے، یہ یہاں تک ہم لوگ اپنی بات کو روک لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد وَسُنَّ لِمَنْ زَارَ الْقُبُورَ أَوْ مَرَّ بِهَا، یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں آئندہ حلقے میں۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بارك الله فيك شيخ.